नाज़रीन, जॉर्डन और मिस्र के इसराइल पर हमले के हवाले से नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान जंग के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ सरप्राइजिंगली निगोशिएशन से इनकार कर दिया है। ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो अमेरिका के साथ कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे। तो अब वहां पर सबसे बड़ा जो सवाल, सबसे ज्यादा जो बड़ी डिस्कशन हो रही है तो कि अगर निगोशिएशन नहीं होने जा रहे तो फिर क्या ईरान और अमेरिका की जंग होने जा रही है? भाई न्यूक्लियर के ऊपर निगोशिएशन नहीं हो रहे, बाकी चीजों के ऊपर निगोशिएशन नहीं हो रहे, तो फिर जंग होने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही फलस्तीन का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो ईरान में पहुंचा है, इस बारे में हम बात करेंगे। और लेबनान में अमेरिका, इजराइल और इनके कुछ जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनको बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। पूरा जोर लगाया जा रहा था कि लेबनान की जो गवर्नमेंट बने उसमें से रेजिस्टेंस को, हिजबुल्लाह को जो है वो माइनस किया जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह माइनस नहीं हुई है, वहां पर गवर्नमेंट बन गई है। और जो नया वज़ीर आज़म आया है उसने आते साथ ही कहा है कि इजराइल लेबनान से निकल जाए। अगर इजराइल लेबनान से नहीं निकलता तो फिर वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। और ये वो बंदा है जिसको वेस्ट पूरी तरह से सपोर्ट करता है, यानी वो बंदा आकर कह रहा है इजराइल को निकालो, और इसके साथ वेस्ट जो है वो पूरी तरह से खड़ा हुआ है। तो ये नए लेबनान के जो वज़ीर आज़म हैं ये कौन सी शख्सियत है, इस बारे में हम बात करेंगे। इजराइल ने हमला किया है शाम पर इजराइल की जानिब से अभी थोड़ी देर पहले जो है वो हमला किया गया है। तो जो हम चीजें आपके सामने रख रहे थे कि इजराइल और शाम की अथॉरिटीज की बनने वाली नहीं है, तो अब एक बार फिर उन्होंने जो है वो शाम के ऊपर अटैक कर दिया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ यूक्रेन की जंग का क्या होगा, अगले 5 दिनों के अंदर एक पीस प्रपोजल सामने आ रहा है, लेकिन डाउट्स बढ़ गए हैं कि यूक्रेन की जंग जो है वो रुकने वाली नहीं है। और इसके बारे में हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि अगर जंग नहीं रुकती तो फिर दुनिया आलमी जंग के लिए तैयार हो जाए। ये 2 माह पहले उनका बयान था कि अगर ट्रंप के आने के बाद जंग नहीं रुकी तो फिर दुनिया आलमी जंग के लिए जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि यूक्रेन की जो जंग है वो ऐसे दहाने के ऊपर खड़ी हुई है कि यहां से आगे अगर ये रोका ना गया तो आलमी जंग ही है। फिर वहां पर नाज़रीन जो मिनरल्स का मामला है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है, वहां पर समय लेकर ऐसा लग रहा है कोई आधा यूक्रेन कोई और ले जाएगा, एक टुकड़ा कोई और ले जाएगा। तो वहां पर जो 26 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल्स का मामला है वो मेन जो लीड कर रहा है ना, यानी चीजें मिनरल्स के गिर्द घूम रही हैं, वो किसके हिस्से में जाएंगे? भाई आगे दुनिया में उसको कितना फायदा होगा जिसके बाद 26 ट्रिलियन डॉलर्स, और ये वो मिनरल्स हैं जिनके ऊपर आगे टेक्नोलॉजी बननी है। अमेरिका के लिए अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप देखें चाइना उनके मिनरल्स के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, ग्रीनलैंड उनको मिल रहा, साउथ अफ्रीका ने भी कह दिया कि हम मिनरल्स नहीं देंगे। तो अमेरिका को मिनरल्स की बहुत जरूरत है। अगर यूक्रेन भी उनके हाथ से गया तो फिर ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, लेकिन वो यूक्रेन को फिर हासिल कैसे करेंगे, तो उस बारे में भी आज हम तफसीली आपके सामने चीजें रखते हैं। आगाज हम जॉर्डन से करते हैं। अगले जो 2 दिन हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो 2 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जॉर्डन और जो ट्रंप है, जॉर्डन के किंग और ट्रंप, उनकी मुलाकात होने जा रही है। अब ये मुलाकात सारी चीजें डिसाइड करेगी। 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जॉर्डन को ट्रंप की बात मानना पड़ेगी या ट्रंप को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी तो कोई चीज नहीं है ना। या जॉर्डन मान लेगा ट्रंप की बात, उसको बुलाए, जॉर्डन किंग को ट्रंप ने बुलाया ही इसलिए है, तो या फिर ये ट्रंप को अपनी पॉलिसी से जो है पीछे हटना पड़ जाएगा। अब जरा आप अंदाजा करें, मिसाल के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ट्रंप कह देता है जॉर्डन किंग को कि फलस्तीनियों को तुम्हें जो है वो डिस्प्लेस तुम्हारे मुल्क में किए जाएंगे, तो तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे से जॉर्डन के किंग क्या जवाब दें? यानी ये पॉसिबिलिटी है ना जो इस वक्त डिस्कस हो रही है, और ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबल और जो उसके सारा मामला है आपके सामने है। यानी वो ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दे कि तुम्हें तो फलस्तीनी लेने पड़ेंगे, तो आगे से जॉर्डन के किंग क्या जवाब देंगे कि नहीं हम नहीं लेंगे, या कहेंगे कि हम लेंगे? ये तो कभी भी नहीं कह सकता कि हम लेंगे, यानी फलस्तीनियों को, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ट्रंप के खिलाफ भी कैसे जाएगा? तो ये बड़ी डिसाइडिंग मुलाकात जो है वो ये होने जा रही है, इसके ऊपर नजरें हैं। दूसरी तरफ जो जॉर्डन है वो तमाम सिनेरियोज की तैयारी कर रहा है, यानी कि इस मुलाकात का आउटकम क्या निकलेगा उस हवाले से उसके मुताबिक तमाम सिनेरियोज की तैयारी की जा रही है। जंग की तैयारी की जा रही है कि अगर मामलात तय नहीं होते और इस प्लान को आगे बढ़ाया जाता है, जैसा कि इससे पहले खबर आई कि वहां पर एक गजा के अंदर एक बंदरगाह, एक एयरपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है कि इसके जरिए फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जाएगा। तो खबर यह है, जॉर्डन इज रेडी टू डिक्लेयर वॉर ऑन इजराइल। जॉर्डन इज रेडी टू डिक्लेयर वॉर ऑन इजराइल इन द इवेंट दैट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू
attempts to forcibly expel Palestinian into its territory, well placed sources in अमन उनका दारुल हुकूमत है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ गजा को ज़हन में ना रखें, आप वेस्ट बैंक को भी ज़हन में रखें। जॉर्डन का ज़्यादा मामला अटैच है वेस्ट बैंक के साथ। अगर गजा से फ़लस्तीनी लाए जाएंगे वो तो मिस्र और उधर से वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी तो डायरेक्टली वो दाखिल हो जाएंगे ना। और वहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि इजरायली एग्रेशन जो है एक्सपैंड भी होता चला जा रहा है। और जो ट्रंप ने फैसला भी देना है कि वेस्ट बैंक के ऊपर अगर वो सोवरेनिटी इजराइल की डिक्लेयर कर देता है तो वेस्ट बैंक का मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। तो इसलिए वो तैयारी की जा रही है कि अगर जंग की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें सऊदी अरेबिया बाकी ये सब इनका कंसेंसस है कि ये वो चीज है जिसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या मामला निकलता है। लेकिन आप एक चीज को नाज़रीन नोट करें, जब इजराइल को 100 साल पहले यहां पर लाकर बसाया जा रहा था तो उस वक्त आप देखें पूरे खित्ते में क्या चल रहा था, पूरे खित्ते में जंग ही हो रही थी ना। तो जैसे आप ऑपरेट करते हैं ना, ऑपरेट करके कोई चीज ऐड करते हैं, तो ये जो खित्ते में एक ऑपरेशन करके, एक सर्जरी करके ये जो ऐड किया गया, अब इसको निकालना है तो भी एक सर्जरी करनी पड़ेगी, तो भी एक बड़ी जंग, ठीक है ना। तो उसकी तरफ ये बेसिकली इसके साथ साथ नाज़रीन जो रेजिस्टेंस ने इजरायली कैदियों को रिहा किया है, नई जो तफसीलात आ रही हैं, किस तरह से ह्यूमिलिएशन, इजराइल की टोटल डिफीट और जो पावर का मुजाहरा रेजिस्टेंस ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जो हाथों में गन्स पकड़ी हुई थी, अब ये नई तरह की गन्स थी और ये भी वो थी जो इजराइल से कब्जे में ली गई थी। इसके अलावा कार्स नई उनका मुजाहरा किया गया है जो इजराइल से कब्जे में ली गई थी। जरा इजरायली मीडिया की जुबानी देखिए। हमास डिस्प्लेज इजरायली निजीब 7 मशीन गन्स आफ्टर डिस्प्लेइंग तेवर असॉल्ट राइफल्स ऑल ऑफ विच आर इजरायली मेड। इससे पहले जो एक्सचेंज राउंड्स हुए उसमें किसी और तरह की गन्स जो है वो उसका मुजाहरा किया गया था, वो जो फाइटर्स हैं उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी। आज निजीब 7 मशीन गन्स ये रेजिस्टेंस ने हाथ में पकड़ी हुई थी और ये भी वो हैं जो इजरायली फौजियों से कब्जे में ली गई हैं। Hamas shows that it controls the situation and has organization, weapons and vehicles. Hamas ने आज फिर मुजाहरा किया है कि वो एक प्रॉपर मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मौजूद है, उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास व्हीकल्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि कैसे इजराइल विक्टोरियस हो सकता है गजा के अंदर, कैसे इस तरह के मंसूबे के फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दिया जाए, कैसे पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस इतनी ताकत के साथ मौजूद है। पिछले 16 महीनों में इजराइल यही तो करने की कोशिश कर रहा था। अब इसमें बड़ी अगर आप बारीक बात नोट करें, ये जो अब बातें हो रही हैं कि जी फ़लस्तीनी को डिस्प्लेस किया जाए जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, असल में इसकी कोशिश वो पिछले 16 महीनों में कर चुके हैं और उनको नाकामी हो चुकी है। तो अपनी नाकामी के ऊपर फिर वो वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं जिसका आगाज़ उन्होंने 16 महीने पहले किया था और नाकाम हो गए अपने सारी जबर के बावजूद। उसी चीज़ को वो दोबारा दोहरा रहे हैं। इसके अलावा ये नई कोई बात नहीं है। यानी कभी अमेरिका ने खुलकर यह नहीं कहा कि वो फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करना चाहता है, लेकिन पिछले 16 महीनों में अमेरिका क्या कर रहा था? ये जो इतनी जेनोसाइड हो रही थी, अमेरिका को क्या नजर नहीं आ रही थी? ये किस लिए हो रही थी? ये फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करने ही के लिए हो रही थी। तो पहले ये खामोश तरीके से सपोर्ट थी। अब ट्रंप के आने के बाद सिर्फ फर्क इतना है कि उसने खुलकर कह दिया है, तो ये इसमें उनको ऑलरेडी नाकामी हो चुकी है। पिछले 16 महीनों में यही कुछ रेजिस्टेंस ने इसी चीज को तो नाकाम बनाया है। तो इसके बाद कोई उनका प्लान है तो वो सामने लेकर आए। रेजिस्टेंस जब तक मौजूद है कोई भी अचीव। इसलिए बुनियादी बात यह है कि ऑन ग्राउंड जो इसराइल को शिकस्त हो चुकी है, उसके अलावा ये जो मर्जी मंसूबे बनाएं, जो मर्जी सोचें, जो मर्जी ये डिजायर्स करते रहें, उसमें इनको नाकामी ही होगी। अपने गोल्स ये अचीव नहीं कर सकते। अभी नेतन्याहू ने फिर धमकियां लगाई हैं और कहा है कि ये जिस तरह से इजरायली कैदियों को छोड़ा जा रहा है और ये जो सेरेमनी हो रही है ये विल नॉट गो अननोटिस्ड। और फिर इसने कहा कि फ्यूचर में जब तक हमास है, मिडिल ईस्ट में अमन नहीं हो सकता, ये है वो है। इस तरह की अजीबोगरीब बातें बहरहाल इसने की हैं, लेकिन रेजिस्टेंस अपने अंदाज में बढ़ती चली जा रही है। अमन और ह्यूमन राइट्स ये इनकी जुबान से अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस का, हमास का एक डेलीगेशन जो है वो ईरान पहुंचा है। इस डेलीगेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो इसलिए है कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ये पहला हाई लेवल डेलीगेशन है जो ईरान पहुंचा है। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ये डेलीगेशन, खलील अल-हैया ये सीनियर जो रहनुमा है, 3 रुकनी ये डेलीगेशन जो है वो, और बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल
اور سپریم لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. سپریم لیڈر نے کیا کہا ہے؟ سید خامنائی ریسیوز سینئر حماس ڈیلیگیشن praises resistance. You have defeated the Zionist entity and America and did not allow them to achieve their goals. آپ نے شکست دی ہے اور جو اسرائیل اور امریکہ ہیں ان کو اپنے گولز اچیو نہیں ہونے دیے. یہ سپریم لیڈر کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی. اب جیسے دیکھیے جو اسرائیلی قیدی رہا ہوئے ہیں ان کی ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے. I thank the Qassam Brigade that protected us from the bombing and bombs of the Air Force and we left with the deal, not military pressure. ہماری جو رہائی ہوئی ہے یہ کوئی ملٹری پریشر سے نہیں ہوئی بلکہ یہ ڈیل کرنی پڑی حماس سے, اس کے بعد یہ رہائی ہو سکی ہے. اچھا تو اس کے علاوہ دیکھیے جو پچھلے راؤنڈ میں اسرائیلی قیدی رہا ہوا تھا اس کا بیان دیکھیے. If we do not implement the second phase of the ceasefire agreement, we will get corpses. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر دوسرا فیز امپلیمنٹ نہ کیا گیا تو یہ مت سوچو کہ ہم کو جیت جائیں گے, بلکہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو قیدی اسرائیل کے رہ گئے ہیں غزہ کے اندر وہ زندہ سلامت نہیں ہمیں مل سکیں گے. یعنی کوئی ملٹری پریشر رہا نہیں کروا سکے. یہ اسرائیلی قیدیوں کے بیانات ہیں. اچھا اب اسی درمیان ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ امام خامنائی نے, ایران نے ریجیکٹ کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو, جو کہ ان یوزول ہے. ان یوزول ناظرین اس لیے ہے کہ ایران آلویز پریورٹائز کے نیگوسیشنز میں وہ ہمیشہ حصہ لیتے ہیں, نیگوسیشنز وہ آفر کرتے ہیں, انگیجمنٹ کو وہ پریفر کرتے ہیں, بات چیت کو وہ پریفر کرتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ امریکہ سے مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی پالیسی نہیں ہے. وہ مذاکرات سے بات چیت کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسی کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو امریکہ مذاکرات کر رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے وہ کچھ ایسی مذموم ان کے مقاصد ہیں جو فی الوقت ایران کو نیوکلیر سے روکیں گے, بعد میں وہ کچھ اور اچیو کرنا چاہیں گے. تو اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی ہے. وہ چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہو, ان کے نیگوسیشنز ہوں. انہوں نے ماضی میں امریکہ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی تھی, وہ امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ بھی نہیں چاہتے, تو پھر مذاکرات سے انکار کیوں؟ اس کی صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پھر لگتا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ پیچھے کچھ اور چھپایا جا رہا ہے. اچھا اب دوسری طرف اس انکار کے بعد جو ایران وار ہے وہ دوبارہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے تو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا نا کہ بھائی میں تو صرف مذاکرات ہی کروں گا, اور ٹرمپ کے حوالے سے ایک بات تو 100% کلیئر ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا. یہ بات 100% کلیئر ہے, اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. ایران کے ساتھ وہ جنگ نہیں چاہتا, اور وہ اس وجہ سے نہیں چاہتا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کر سکے. اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری بات نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑی ایران کے ساتھ اس کو ہمدردی ہو گئی ہے, وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کر سکے. تو اس لیے وہ باقی جتنے بھی حربے ہیں وہ آزمانا چاہتا ہے, چاہے وہ رجیم چینج کا ہو, چاہے وہ سینکشنز ہوں, باقی سارے معاملات ہوں. اچھا تو ایران کے ساتھ ٹرمپ جنگ بھی نہیں چاہتا, تو پھر کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نیتنیاہو بھی تو درمیان میں ہے نا, اسرائیلی لابی بھی تو درمیان میں ہے نا. ٹرمپ کی وہ کون سی ٹیم ہے جس کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل لکھا کہ وہ ایڈوائز کر رہی ہے کہ ہم دوسرے ٹیکٹکس استعمال کریں, صرف اکنامک نہیں. مارکو روبیو یہ بھی ایران ہاکش ہیں. تو وہاں پر اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نیتنیاہو کیا, جیسا کہ ٹرمپ ڈز ناٹ وانٹ وار ود ایران, دا بگ کوشچن از ول ہی بینڈ ٹو نیتنیاہو. کیا نیتنیاہو جو ہے وہ ٹرمپ کو کنونس کر پائے گا فار اے وار ود ایران, جیسا کہ نیتنیاہو نے پچھلے 30 سالوں میں تمام امریکن پریزیڈنٹس کو وارز کے لیے کنوینس کر لیا تھا. تو یہ بہرحال دیکھنا باقی ہے. لیبنان اور سیریا میں دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیبنان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ, لیبنان میں کئی سالوں کے بعد گورنمنٹ مکمل طور پر بن گئی ہے. کئی سال پہلے گورنمنٹ کولیپس ہو گئی تھی اکنامک مسائل کی وجہ سے, صدر بھی نہیں تھا, اور جو وزیر اعظم ہیں وہ عارضی طور پر لائے گئے تھے. پھر تو اب صدر بھی آ گئے ہیں اور وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں. وزیر اعظم وہاں پر منتخب ہو گئے ہیں, اور جو شخص وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں وہ بڑی غیر معمولی شخصیت ہے. اچھا یہاں پر بہت بڑا دھچکا لگا ہے امریکہ, اسرائیل اور کچھ ریجنل پارٹنرز کو, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو حزب اللہ ہے اس کو پولیٹیکل پروسیس سے مائنس کیا جائے, اس کو گورنمنٹ سے مائنس کیا جائے. کل جو یہ ٹرمپ کا انوائے ہے مڈل ایسٹ کے اندر, خاتون ہے وہ, اس نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی کہ ہم کسی طور پر یہ الاؤ نہیں کریں گے. اس نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم نے ریڈ لائن سیٹ کر دی ہے کہ حزب اللہ کبھی بھی جو گورنمنٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہوگی. یہ وہ سازشیں اندرونی طور پر چل رہی تھی نا کہ حزب اللہ کو آئسولیٹ کیا جائے اپنے ملک کے اندر, حالانکہ انہوں نے لیبنان کو بچانے کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے.
تو یہ کوششیں جاری تھی کچھ ریجنل، مطلب اب سعودی عربیہ وہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ حزب اللہ اس میں شامل ہو، اسرائیل امریکہ یہ نہیں چاہ رہے تھے. اچھا، گورنمنٹ فارم ہونے سے کچھ دیر پہلے جو اسپیکر ہیں اور یہ امریکی انوائے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس میں کافی پریشرائز کیا گیا کہ حزب اللہ کو شامل نہ کیا جائے، لیکن اس میں مطلب ٹوٹل ناکامی ہوئی اور گورنمنٹ جب بنی ہے 1 گھنٹے کے بعد تو پھر حزب اللہ کو اس میں شامل کیا گیا ہے، ان کو پراپر مطلب پورٹ فولیوز دیے گئے ہیں. تو بہت بڑی ایک یہاں پر ناکامی ہوئی ہے. اب جو پرائم منسٹر ہیں ان کا ناظرین نام ہے نواف سلام. نواف سلام یہ کون ہے؟ یہ آئی سی سی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. وہ آئی سی سی جس کے اوپر سینکشن لگ رہی ہیں، وہ آئی سی سی جس کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہو رہی ہے، وہ آئی سی سی جس نے ان کی جو وارنٹس ہے نتنیاہو کے جاری کیے ہوئے، تو یہ اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. یعنی سارے معاملات کو سمجھنے والے اور پڑھے لکھے، اور آئی سی سی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں تو ویسٹ کے اندر رہے ہیں، تو وہاں کا میڈیا، وہاں کی گورنمنٹس اور وہاں کی سوسائٹی مطلب ایک ان کی پوری سے ہے، اور وہاں کے سارے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، تو بڑی زبردست شخصیت ہیں. ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم وہاں پر لایا گیا اور حزب اللہ بھی گورنمنٹ کا حصہ بن چکی ہے. بیروت ڈکلیئرز فارمیشن آف اے نیو گورنمنٹ ہیڈڈ بائی نواف سلام ڈسپائٹ دا ویسٹرن پریشر. لیبنیز گورنمنٹ include Hezbollah and Amal movement. Lebanese new prime minister نواف سلام says وہ حزب اللہ کو نکالنے کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا بیان جاری کیا؟ اسرائیل to withdraw from every inch of the south. ایک انچ اسرائیل سے واپس لیں گے، ایک انچ اسرائیل سے واپس لیں گے اور اسرائیل جو ہے وہ لیبنان سے نکلے. تو پوری طرح سے اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ وہاں پر کمپرومائز ہو چکی ہے. ایک طرف لیبنیز عوام وہاں پر ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے، لیبنیز آرمی بھی، حزب اللہ بھی. تو کتنی دیر تک یہ وہاں پر سٹے کرے گا؟ وہاں سے اس کو نکلنا ہی پڑے گا. اور اب جب پراپر وہاں پر گورنمنٹ بن گئی ہے تو اور زیادہ پریشر جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اس وقت جو ہے وہ آنے والا ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں ریزسٹنس کی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ لیبنان کے اندر سول وار کروانے کی کوشش کی گئی، پورے ریجن میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی کوشش کی گئی جس میں ان کو مکمل ناکامی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ بات اسرائیل سے برداشت نہیں ہوئی لیبنان کا یہ اتنی کامیابی. انہوں نے کیا کیا ہے کہ شام اور لیبنان دونوں جگہوں پر سٹرائکس کر دی ہیں. شام میں بھی سٹرائکس کی ہیں اور شام میں انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ شام میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر حماس کا اسلحہ ڈپو تھا، اس کو ہم نے تباہ کیا. آپ ذرا اندازہ کر لیں، مطلب حماس کا اسلحہ ڈپو جولانی والے شام کے اندر تھا جس کو جو ہے وہ تباہ کیا. یعنی کوئی جواز ان کے پاس نہیں بچا ہے وہاں پر اٹیک کرنے کا، اور اب وہ حماس کے نام کے اوپر وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا جولانی اور ان کی بننے والی نہیں ہے، اسرائیل کی کسی طور پر بننے والی نہیں ہے. تو اس ایئر سٹرائک سے اور پریشر شام کے اوپر آئے گا. کیوبا کے فارن منسٹر نے کنڈیم کیا ہے اسرائیل بینیفٹس فرام دا ٹوٹل امپیونٹی پرووائڈڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ بومز لیبنان اگین وائلیٹنگ دا سیز فائر ایگریمنٹ. یہ امریکہ کی امپیونٹی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے حملے کر رہا ہے. اس کے بعد پھر جو پریزیڈنٹ آف لیبنان ہیں اور الشرا یعنی کہ جولانی، ان کی کال کے اوپر بات ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ کچھ غیر معمولی چیزیں ویسٹ کے حوالے سے. جرمن چانسلر نے کال کی ہے جولانی کو اور انہوں نے انوائٹ کر لیا ہے وزٹ کے اوپر. وزٹ کے اوپر الشرا کو جرمنی میں انوائٹ کیا گیا ہے. ساتھ میکرون نے الشرا کو فرانس کے اندر انوائٹ کر لیا ہے. اچھا، اگر ہم طالبان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو طالبان کی گورنمنٹ کو تو ابھی تک ویسٹ نے ریکگنائز نہیں کیا. تو اس کمپیریزن میں تو یہ بڑا ہی مطلب ان یوزول ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ان کے کچھ ہڈن پرپسز ہیں جس وجہ سے وہ قبول کر رہے ہیں. یعنی پھر طالبان کو بھی کر لیتے اگر ان کو کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کا ہڈن پرپسز ہیں جس میں ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ رشیا ہے. لیکن ایک اور اینگل بھی ہے اس کا، اور وہ اینگل یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں یورپ اپنی پالیسی بھی تھوڑی سی بدل رہا ہے. تو مڈل ایسٹ سے جو ریفیوجیز ہیں، جو مائگریشن ہے، اس نے یورپ کو خاص کر جرمنی کو بہت ہٹ کیا ہے. شام سے جو مائگریشن ہوئی ہے اس نے جرمنی کو بہت زیادہ ہٹ کیا، بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. یعنی اکنامیکلی ہم بات کر رہے ہیں. تو اب یورپ اس بات کو انشور بنا رہا ہے کہ یہاں پر مزید کوئی جنگیں نہ چھڑیں. یہ جو سارا آپ کو کیوس نظر آ رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ اکنامک ریزن ہے. اور اکنامک پرابلمز کہاں سے آئے ہیں؟ مڈل ایسٹ کی جنگوں سے آئے ہیں اور شام کی جنگ سے خاص کر جرمنی متاثر ہوا ہے. تو اس لیے وہاں پر ایک طرف تو ٹھیک ہے ان کے ہڈن پرپسز یہ وہ، لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچ ہے کہ یہاں پر اب سٹیبلٹی آنی چاہیے، یہاں پر جنگیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا براہ راست اثر ہمارے اوپر پڑے گا. یہ بھی ایک ساتھ سوچ ہے. اب ناظرین یوکرین کے حوالے سے آخر میں بات کرتے ہیں کہ یوکرین کا کیا بننے جا رہا ہے. لیکن وہ ایک اتنی بڑی مطلب جنگ ہے
اور عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر نیوکلر اور وہ سارا معاملات آپ کے سامنے ہیں جو پچھلے سارے مہینوں میں آپ کے ساتھ ہم نے رکھے. اب ناظرین اگلے ہفتے میونک سیکیورٹی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. یہ ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہائی آفیشلز اب اس میں چائنا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں اور انڈین پرائم منسٹر بھی شرکت کر رہے ہیں. ادھر سے سیکریٹری آف اسٹیٹ آف امریکہ وہ شرکت, یعنی یہ ہائی لیول سیکیورٹی, دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ترین سیکیورٹی کانفرنس یہ ہوتی ہے. اب یہاں پر ناظرین کیا ہونے جا رہا ہے کہ امریکہ پیس پرپوزل رکھنے جا رہا ہے یوکرین جنگ بندی کا. یوکرین جنگ کو روکنے کے حوالے سے جو پراپر پرپوزل ہے کہ کن بنیادوں کے اوپر, کن شرائط کے اوپر روکی جائے گی, یہ امریکہ یہاں پر پرپوزل رکھنے جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹائم آ گیا ہے. اچھا اب بات ناظرین یہ ہے کہ جو غزہ کے اوپر ٹرمپ نے پلان دیا ہے اس کے بعد سب کو ڈاؤٹس ہیں کہ یہ کس طرح کا پروپوزل لے کر آئیں گے, کیا وہ قابل عمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی جو ٹرمپ کی کیپیبلٹی ہے جنگ رکوانے کی, اس کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں اس کے غزہ پلان دینے کے بعد کہ یہ تو پھر عجیب و غریب ہی چیزیں لے کر آئے گا جو قابل عمل ہی نہیں ہوں گی. تو اب یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ دیکھیں یورپ تو جنگی تیاری دے رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, ٹرمپ ہی جنگ رکوانا چاہتا ہے نا. تو انہوں نے ایک پیس پروپوزل دینا ہے جو کیلکولیٹڈ ہو, جو مناسب ہو, جس کے اوپر یورپ بھی راضی ہو جائے اور ادھر سے رشیا بھی راضی ہو جائے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایسا ایگریمنٹ لے کر آتے ہیں جس میں رشیا ان کو مارجن ملتا ہے, ان کو وکٹری ملتی ہے, تو یورپ کیسے قبول کرے گا. اگر یہ شرائط رشیا کے خلاف ہوئی تو رشیا کیسے قبول کرے گا, رشیا تو فاتح ہے, وہ کیسے قبول کر لے گا. تو اب یہ بہت بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے. اور جب ہم دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو بڑی امپورٹنٹ بات سمجھ لیں, یہ جنگ بہت پھیل جائے گی. اور دوسرا, امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف ایک پراپر معاملات بڑھیں گے, کیونکہ وہ پورا ووٹ ہی اس بات کے اوپر لے کر آیا کہ میں نے یوکرین کی جنگ روکنی ہے, صرف 24 گھنٹوں کے اندر روکنی ہے. تو عوام نے اس بات کے اوپر ووٹ دیا, اور ٹرمپ کو کس لیے ووٹ دیا. تو اندر سے وہ جو ایک ریزنٹمنٹ ہے ٹرمپ کے خلاف وہ بھی بڑھے گی, کیونکہ اس کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس سے انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے. تو اگر وہ یوکرین کی جنگ بھی نہ رکوا سکا تو پھر اندر سے اور پھر جنگ کس طرف جائے گی. جیسا کہ ہنگری کے پرائم منسٹر کی میں نے بات بتائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی, کیونکہ ہم ایک ایسے لیول کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آگے ایک بڑی جنگ ہی ہے, اس کو فی الفور روکنا ضروری ہے. لیکن روکیں گے کیسے؟ اور پھر وہی بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا, ٹرمپ کو فائدہ ہوگا مڈل ایسٹ کی جنگ روک کر, اس کو یوکرین کی جنگ رکوانے میں مدد ملے گی, جو کہ ضروری ہے امریکہ کے لیے. یوکرین کی جنگ رکوانا ٹرمپ کے لیے ضروری ہے. اگر وہ مڈل ایسٹ میں امن لائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں. لیکن بہرحال اب اسرائیلی لابی ہے وہاں پر. اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بڑی چیز ہوئی ہے, ٹرمپ نے کہا ہے زیلنسکی کو کہ $300 بلین ہمیں دیا جائیں, ہم نے تمہیں $300 بلین دیے ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں مطلب اس پیمنٹ کا ہمیں حساب چاہیے. اب ذرا اندازہ کریں, یہ نا ویسٹ کا ڈکلائن ہے, ان کی آپ چیک کریں آئیڈیالوجی کہاں سے شروع ہوئی کہ ہم دنیا کو بچانے جا رہے ہیں, یوکرین کے لیے لڑنا, دنیا کے لیے بچانا ضروری, یہ دنیا کو بچانے کے مترادف ہے, اور اپنی آزادی کے لیے, یہ وہ سارا آپ کے سامنے تھا. اب کہاں پر آگے ہمارے پیسوں کا حساب دو. وہ یوکرین جو تباہ ہو چکا ہے اور 1 ملین کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے پیسوں کا حساب دو. تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ ویسٹ کیا کرتا ہے اینڈ میں, امریکہ اینڈ میں کیا کرتا ہے, اور تائیوان جیسے ملک بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا اب آگے سے جو زیلنسکی کا جواب سامنے آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین تو گیا, اور یوکرین پتہ نہیں ایسا ملک رہے گا بھی یا نہیں, جو اس کا جواب آیا. اور اس کے کام چیک کرو کہ اس نے پورے اتنے خوبصورت ترین ملک کا بیڑا غرق کروا لیا ہے امریکہ کے پیچھے لگ کے, جو اب کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیسوں کا حساب دو. زیلنسکی کا سر اب جو انٹرویو ہوا ہے, جو بیان آیا ہے, زیلنسکی آفرڈ یوکرینز نیچرل ریسورسز ٹو دا US in exchange for weapons. کہہ رہا جی یہاں سے ریسورسز نکال کے لے جاؤ اور بدلے میں ہمیں اسلحہ دے دو. Here is energy, here is manganese اور ٹائٹینیم, آئرن, اور 20% جو ہماری نیوکلر انرجی ہے وہ رشیا لے گیا ہے. So we say the United States, let's make money together. آؤ دونوں مل کر پیسہ کمائیں. And we will be happy to make money with those who protect all this. اور ہم ان کے ساتھ پیسہ کمانا زیادہ اچھا خوش ہوں گے جو ہمیں بھی پروٹیکٹ کریں گے. یوکرین ہیز دا لارجسٹ یورینیم ریزرو ان دا یورپ. 1 ملین کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, اور امریکہ کو کہہ رہا ہے, باقی یورپ کو کہہ رہا ہے آؤ مل کر ہم پیسہ بنائیں. اب ذرا اندازہ کریں, یہ پورا بیڑا غرق کروا کے اب کہہ رہا ہے جی ریسورسز لے جاؤ. بھائی پھر بات یہ کہ ریسورسز کیسے لے کر جائیں, رشیا کے ٹروپس وہاں پر ہیں اور وہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو ریسورسز کیسے لیں گے؟ پھر یا تو ساری کنڈیشنز رشیا کی ماننا پڑیں گی. تو یہ بڑا ٹرکی ٹائم آ گیا, کروشل ٹائم آ گیا. اور جس طرح ٹرمپ نے پوری دنیا سے پنگا لے لیا ہے,
تو یہاں پر اب وہ چیلنج ہوگا پورا معاملہ کہ بڑا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر یہ دنیا کو ساتھ لے کر چلتا، سب سے پہلے مڈل ایسٹ ضروری تھا، غزہ بہت ضروری تھا، کوئی پرامن بات ہوتی، لیکن یہ نہیں، یہ معاملات وہاں پر بھی خراب ہوں گے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر ٹرمپ یہ جنگ نہ رکوا سکا یوکرین کی، پھر آپ دیکھنا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کہا کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.